السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر نوید۔ آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ، جو کہ چیف ایگزیکٹو ہیں الخوشی پیٹرولیم کے، اور ان سے ملتے ہیں اور سب سے پہلے ان سے یہ پوچھتے ہیں کہ امن کے حوالے سے ہماری حکومت پاکستان اور ہماری پاک آرمی کو ایسے کیا اقدامات کرنے چاہیے جس سے ہمارے ملک میں امن آ جائے، کیونکہ امن آئے گا تو خوشحالی ہوگی۔ دوسرا، یہ سوشل ورکر بھی ہیں، سماجی کارکن جسے ہم عام لفظوں میں کہتے ہیں، وہ بھی ہیں۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا جو ہے کیا کہتے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے ایکس ناظم بھی یہ رہ چکے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی سیاسی حوالے سے آئیے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں میاں محمد شریف صاحب کے ساتھ۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم کی حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک ہو؟ الحمدللہ۔ سب تو پہلے تو اسی یہ پوچھنا تھوڑے کول کہ امن دے حوالے نہ، کیونکہ سارے ملک وچ امن ہوئے گا تو خوشحالی آئے گی، اگر امن نہیں ہوئے گا تو خوشحالی نہیں آئے گی، کیونکہ پچھلے کئی عرصہ تو اسی ایک دہشت گردی دی جنگ لڑ رہے ہیں جی ساری معاشی حالت تباہ و برباد ہو گئی ہے۔ یہ واسطے کیونکہ 75% تے کمی آئی لیکن پوری طرح کمی نہیں آئی، کیونکہ پچھلے دنوں تسی دیکھا کراچی چائنا دے سفارت خانے تے حملہ ہویا، پھر اور بھی بڑی ساری دہشت گردی ہوئی، کوئٹہ حملہ ہویا، پشاور ہویا، کیونکہ سارے جڑے ہمسایہ ملک نہیں چاہتے کہ ساری معاشی ترقی اضافہ ہوئے۔ یہ واسطے ساری مزید حکومت نو ہماری ساری پاک آرمی نو اور کی ایسے اقدامات کرنے چاہیے گے جس نال ساری ملک تے بالکل امن آ جائے؟ جی، سب تو پہلے جی یہ ہے کہ عوام دے وچ خاص کر آرمی نو تے بعد دیکھ رہے ہیں کہ ساری عوام دے وچ ٹالرنس، برداشت ایک دوسرے نو کرن، مذہب دے لحاظ نال، فرقے دے لحاظ نال یہ سانو ختم کرنی چاہیے۔ بعض زیادہ تر لوگ جڑے ہیں مذہب کا نام استعمال کر کے دہشت گردی کو بڑھاوا دیں، جو کہ سراسر غلط، کہ اسلام ایک امن بھائی چارے کا نام ہے۔ مذہب اسلام جو ہے وہ تو ہمیں دہشت گردی کا سبق نہیں دیتا۔ دوسری بات خاص کر کے ایسی فرقیاں چ بٹے ہیں، اس تو علاوہ اسی ذات چ بٹے ہیں، اسی صوبیاں چ بٹے ہیں کہ یہ تو سانو جدوں خوشی ہوتی ہے جدوں اسی باہر کتے جائیے نا تو لوگ ایک دوسرے نو اپنا تعارف ایز اے پاکستانی کرواتے، سانو خوشی ہوتی ہے۔ جدوں اسی کراچی گئے یا سرحد گئے، اوتھے ساڈا تعارف جڑا نہیں وہ ایز اے صوبہ، صبح پنجاب تو آئے ہیں، صبح بلوچستان تو آئے ہیں، ضلع جی ایسی طرف کروانا۔ ایک بات جو میں محسوس کرتا، پتہ نہیں صحیح ہے کہ غلط ہے، کہ جو سرکاری بیوروکریسی ہے ان کو اپنے نام کے ساتھ باج آرائیں جو کاسٹ ہے یہ نہیں دیکھنی چاہیے، میرا خیال ہے بس نیم پہ آنا چاہیے، نیم پہ آنا چاہیے، کیونکہ اگر کوئی کرتا ہے نا وہ اپنا کاسٹ کے آدمی کو ڈھونڈتا ہے سفارش کے لیے، ایسا ہوتا بھی۔ آرمی بہت اچھا کام کر رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جب یہ نکل کے گئے ہیں نا جی، الیکشن پہ آئے تھے، میں جو تھا ہے کہ میرے ساتھ میں نے ان کو چائے پیائی پلائی، ان کی کوشش تھی کہ زیادہ تر نہ واپس ان کے ساتھ آ کر ملے۔ میں گیا ہوں، وہاں بھی لڑکا ایک رکا ہوا تھا فوجی، اس نے میرے ساتھ دعا سلام اس لیے نہیں کی کہ دوسرا آدمی جو ہے نہ سوچ لے کہ شاید کہ کچھ کر، حالانکہ وہ محسوس کر رہا تھا کہ میں اس آدمی سے ملوں۔ آرمی کی جتنی قربانیاں ہیں، پرسنلی میں اپنی ذات سے بات کر رہا ہوں، مجھے بہت پیار ہے اپنے ملک سے، اپنی آرمی سے، لیکن سیاستدان، میں چونکہ خود رہا ہوں ناظرین، اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہوتے، ایک کام سیاستدان غلط کرتا ہے، بیوروکریسی اس کے مقابلے میں اس سے 10 گنا زیادہ غلط کام کرتی ہے، کیونکہ وہ اس وقت اس کا کیا کہتے فائل ہیں پہ دستخط جو کرنے ہوتے ہیں نا، تو پھر ظاہر ہے اس نے تو اس کی وہ سی ایم صاحب بھیجے بیوروکریسی کے پاس کسی کی فائل ہے، اس نے تو سائن کرنے ہیں، تو وہ ایک کی بجائے وہ 10 فائلیں بیوروکریسی جو آفیسرز ہیں وہ بھیجتے ہیں سی ایم کو، وہ سی ایم نے پھر کرنے پڑتے ہیں۔ اسی طرح تو کرپشن پھیلتی ہے نا سر جی۔ جب
آپ نے ایک سیاستدان نے غلط کام ان سے لیا، جی۔ اس نے اپنے 4 کاموں سے غلط، ایسے ہی ایسا ہوتا ہے کیا؟ اسی طرح میں آپ کو بات وہ میں نے سمجھا رہا ہوں نا، وہ ایک کی بجائے 10 کام لیتے ہیں، کیونکہ وہ کام جو ایک ہوتا ہے وہ بڑا ہوتا ہے، ان کے کام چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں، اس لیے وہ ایکول لیول پہ ان کو کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عوام کو جو سمجھانے کی ضرورت ہے نا جی، میرے پاس ایک آدمی بھی ایسا نہیں آیا جس نے اجتماعی مسئلہ کو میرے ساتھ لے کے آیا، یہی کہتے ہیں کہ جی میری نالی میری پلی یہ بنا دیں، یہاں پہ حکومت کا 1 لاکھ کا لاس ہو رہا ہے، اگر کسی آدمی کا 1000 کا فائدہ ہو وہ اپنا 1000 کا فائدہ کر لے گا، حکومت کا 1 لاکھ بھی دیکھے گا، ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہم اپنا ہی ہمارے ٹیکسوں سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے۔ یہ عوام کے لیے بہت ضروری ہے کہ ایک اجتماعی سوچ جو ہے نا اس کو، یہ صاحب آپ پیچھے باغ لگا رہے ہیں، کیسے شوق پیدا ہوا آپ کو باغ پانی کا؟ جی یہ تو کام بھی آپ بتا رہے ہیں کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی کرتا ہوں، جی تو یہ کیسے آپ کو شوق پیدا ہوا، کس طرح ہوا؟ سر جی جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ درختوں کے بارے میں سونامی ایک پروگرام عمران خان نے شروع کیا، اس نے تو آج شروع کیا، ہم بچپن سے کر رہے ہیں، میں نے اپنے ہاتھ سے تقریباً 10,000 کے قریب پودے لگائے، بہت اچھا، ٹھیک ہے جی، چونکہ زمیندار گرانے سے تعلق ہے، زمیندار وہ نہیں جو لینڈ لارڈ ہے، چھوٹے سے زمیندار ہیں، جتنا میرے پاس رقبہ ہے اس میں اپنے یہ شوق پورے کرتا ہوں کہ ہر قسم کا پودا لگانے کی کوشش کرتا ہوں، کیونکہ صدقہ جاریہ ہے، جانور پرند چرند یہاں سے اپنی روزی تلاش کرتے ہیں، تو اس حوالے سے شوق ہے کہ دوسرا صاحب نے تو صرف سموگ ختم کرنے کے لیے اور جو پردوشن ہے کہ جتنے ہمارے، کیونکہ یہ آکسیجن پرووائڈ کرتے ہیں نا، یہ تو آپ کو بھی پتا ہوگا، درخت جو ہوتے ہیں، تو ظاہر ہے انسان کو تازہ آکسیجن بھی چاہیے نا زندہ رہنے کے لیے، تو جب پردوشن میں ہر وقت بندہ گرا رہتا ہے تو پھر تازہ آکسیجن کہاں سے ملے گی اگر درخت نہیں لگیں گے؟ دیکھو جی میں نے آپ کو بتایا نا کہ اس آکسیجن کے لیے یا اسموگ کو ختم کرنے کے لیے میں نے تو اپنا حصہ ڈالا، اگر میرے پاس زیادہ زمین ہو تو میں کوشش اللہ پاک آپ کو اور بھی دے گا، یہ تو اللہ کی زیادہ اس کو بڑھائیں۔ اس میں جو پولوشن ہے، پولوشن تو اب میں کئی دفعہ سوچتا ہوں کہ شور بھی تو پولوشن ہے، اکیلا دھواں نہیں، لیکن پھر بھی اکثر لوگ جو ہے نا وہ آگ لگا دیتے ہیں بھوسے کو، پرالی کو، جو کہ آپ کے جانوروں کے کام آ سکتا ہے، بہترین اس کا استعمال ہے، لیکن وہ اسے آگ لگا دیتے ہیں کہ جلدی فارغ ہونے کے لیے دوسری فصل۔ ہم لوگ میاں جب ٹیکس پے کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان ہمیں کوئی سہولیات بھی پرووائڈ کر رہی ہیں کہ بس ٹیکس ہی دیتے جا رہے ہیں؟ سر جی جو میرا پمپ ہے نا 14 NOC ہیں اس کے، لیکن جتنے NOC ہیں اس سے زیادہ ہم رشوت دے چکے ہیں، کیوں کہ بیوروکریسی یا ادارے جو ہیں نا یہ حالات پیدا کرتے ہیں، منہ سے نہیں مانگتے لیکن انسان کو مجبور کر دیتے ہیں۔ جب آپ کے فائل پہ سائن نہیں ہونے تو آپ نے کوئی نہ کوئی راستہ تو اختیار کرنا ہی ہے نا، جی جی کہ آپ 10 چکر لگائیں گے، 11ویں چکر پہ تو آپ ہی تھک جائیں گے کہ یار اس کا کوئی نہ کوئی سولوشن نکالیں، بھائی کوئی چیز دیں، چاہے وہ تھرو پراپر چینل کام کیوں نہیں ہے، جی جی مقصد تو یہی ہے نا جی، تو یہی لوگ تو مجبور کرتے ہیں نا عام کلائنٹ کو رشوت دینے پہ۔ اگر ہمارا یہی کام تھرو پراپر چینل ہو رہا ہے تو ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، جب ایک بجلی کا بل ہم لائن کے تھرو بینک میں جمع کروا رہے ہیں، ایک آدمی اوپر سے آ جائے تو وہ کہتا ہے جی میں فلاں ہوں، تو وہ بینک مینیجر فوراً اس کا بجلی کا بل پیڈ کر دیتا ہے، کیا وہ زیادتی والی بات ہے؟ اسی طرح یہ بھی ایک زیادتی والی۔ سر جی میں چھوٹا سا اب میں نے پمپ بنایا نا، سب سے پہلے میں نے اپنا فائل بنائی ہے، پہلے میں نان فائلر تھا، ابھی مجھے سب سے پہلے میں نے اب آپ FBR کی لسٹ میں آ چکا ہوں کہ انشاءاللہ ہمیں خوشی ہوگی اپنے وطن کی خدمت پر، خدمت ہے نا کہ ہم اس صرف شعور کی ضرورت ہے، عوام بھی اس بات سے نہیں بھاگتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض اوقات
جنگ جب آپ انڈیا سے ذکر بھی آتا ہے نا تو ایک جوش پیدا ہو جاتا ہے. اب وہ اقبال کا ایک شعر تھا، ذرا نام ہو تو جائے مٹی بری زرخیز ہے ساکی. ہمیں صرف شعور کی ضرورت ہے، تعلیم کی ضرورت ہے انشاءاللہ. خان صاحب آئے ہیں، نئی حکومت آئی ہے، پچھلے کئی عرصوں سے پیپلز پارٹی اور نون لیگ ہی آپس میں آئی جا رہی تھی، بات یہ تھی. پنجاب میں تو خاصا نون لیگ نے وقت گزارا ہے. یہ جو حکومت آپ دیکھ رہے ہیں، ایک تو یہ بتانا ہے کہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ حکومت کو، کیونکہ آپ سیاسی آدمی بھی ہیں، ایکس ناظم بھی رہ چکے ہیں، اور دوسرا اس حکومت کو کوئی میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں. جو اس حکومت کی پالیسی ہے نا جی عمران، یہ پالیسی ہماری بچپن سے ہے. یہ جو عمران خان باتیں کر رہا ہے یہ تو پہلے ہی میرے سینے میں تھی. اس لیے ہمیں اسے لوگ صرف اپنا مفاد دیکھتے ہیں. وہ کون سی زندگی ہے جو آدمی اپنے کے لیے گزارتا ہے؟ مزہ تو اس زندگی کا ہے جو دوسروں کے لیے گزارے. ٹھیک ہے نا جی. میں کئی دفعہ سوچتا ہوں میں اپنے نوکروں کا چھوڑا ہوا کھانا اکثر کھا لیا. میں نے کبھی ان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں کھایا، کیونکہ آپ سونے کا نوالا بھی نگل لینا 24 گھنٹے کے بعد آپ کا یہ ہوتا ہے کہ اللہ ہمیں اس سے نجات دے. غلاظت بنی نا، جو بھی کھانا آپ نے غلاظت بنے گی، تو کیوں نہ کسی کی خدمت کر دی جائے. یہ بات ہے. بہرحال اپنے طور پر خان صاحب کو کیا میسج کنوے کرنا چاہتے ہیں حکومت کے بارے میں؟ خان صاحب کو میسج تو یہ ہے کہ اپنی گھریلو باتیں بھی باہر کر دیتے ہیں، لیکن میں بھی کر دیتا ہوں. اس حوالے سے میں جو باتیں کرتا ہوں نا، میں صرف انسینٹو دینے کے لیے لوگوں کو کہ میں خود کام کرتا ہوں، مجھے اس میں کوئی برائی نہیں. کہ ہو سکتا ہے میری کو کر کے اپنا کیا کہتے ہیں کہ مجھے دیکھ کے ہو سکتا ہے کوئی اور بھی انسینٹو لے لے. میرا صرف اور مقصد یہ ہوتا ہے لوگوں کو بتانے کا کہ میں خود کرتا ہوں، کہ ہو سکتا ہے کسی کو شوق پیدا کرے. ٹھیک ہے. باقی عمران خان ٹھیک ہے، کوئی اتنا اچھی حکومت ہے ان کی، لیکن جو مسائل تھے میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ اگر میں ناظم تھا، سر جی ایک آدمی میرا خیال ہے 14 اسکیل کا ہوگا، آڈٹ کرنے کے لیے آیا. اس نے مجھے کہا کہ ہم نے آپ کو روکا تھا کہ آپ کرپشن نہ کریں، ہمارا حصہ تو دیں. میں نے اسے کہا کہ آپ ہمارا آڈٹ کریں. اس نے کہا آپ کتنا پڑھے، سارے کیا اتنا پڑھے، میں ایسے ایلیگیشن لگا کے جاؤں گا کہ آپ ساری زندگی اس کو بھولتے ہیں. کیا کرے آدمی؟ یہی میسج ہے اس حکومت کو کہ بولنے کم کام زیادہ کریں، کرپشن کو روکیں. جب عمران خود ٹی وی دیکھتا ہے کہتا ہے نا کہ مجھے دکھ ہوتا ہے، صرف دکھ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے، اس پہ پہنچے بھی عملی کام کرنے بہت شکریہ. ناظرین یہ تھے میاں محمد شریف صاحب جو کہ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے تھے. باغبانی کے سلسلے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ میں ایک چھوٹا سا ذمہ دار، ٹھیک ہے، اور خان صاحب نے جو اب سونامی شروع کی ہے، میں نے اس سے پہلے ہی جو ہے نا سونامی شروع کر دی تھی. 10,000 پودے میں نے اپنے حصے کے لگا چکا ہوں. ٹیکسز کے حوالے سے یہ پمپ کے جتنے بھی ہیں وہ FBR کے رجسٹرڈ بھی ہیں اور پمپ کے ٹیکس بھی ریگولر دے رہے ہیں. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ملک کے لیے جو پیسہ دینا ہوتا ہے نا ٹیکس کے حوالے سے، یہ خدمت ہوتی ہے پاکستان کی. کیمرہ مین علی ہاشمی کے ساتھ ڈاکٹر نوید، BBC اردو TV.